السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو اصلی اور نقلی کی پہچان بتلاؤں گا۔ اصلی اور نقلی کی کیا پہچان ہوتی ہے، کھرے اور کھوٹے کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، یہ چیز آپ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ لیکن یہ چیز بتلانے سے پہلے ایک زبردست واقعہ آپ لوگوں کو بتلاؤں گا تاکہ آپ کے لیے بات کو سمجھنا آسان ہو، میرے لیے بات کو سمجھانا آسان ہو۔ دوستو، ایک مرتبہ مجنو اپنی لیلا کو زور زور سے پکار رہا تھا۔ کسی نے یہ خبر لیلا تک پہنچا دی اور اس سے کہا کہ آپ کا مجنو آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس کے جواب میں لیلا نے ایک دودھ کا پیالہ اپنے خادم کو دے کر بھیجا اور اس سے کہا کہ یہ دودھ اس کے مجنو تک پہنچا دے۔ پاس میں ایک شخص یہ بات سن رہا تھا اور پھر وہی شخص بناوٹی مجنو بن کر راستے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی لیلا کا خادم وہ دودھ کا پیالہ لے کر وہاں پر پہنچا تو اس نے سمجھا کہ یہ اصلی مجنو ہے اور اس نے وہ دودھ اس بناوٹی مجنو کو دے دیا اور اس بناوٹی مجنو نے وہ دودھ پی لیا۔ جب اس خادم نے لیلا کا دودھ اس بناوٹی مجنو کو دے دیا اور اس نے وہ دودھ پی لیا تو وہ خادم واپس لیلا کے پاس آتا ہے اور لیلا نے اس سے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا میں نے آپ کا دودھ آپ کے مجنو کو دے دیا اور اس نے وہ پی لیا ہے۔ اور اس کے بعد کئی مرتبہ لیلا نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا اور راستے کے اندر وہی بناوٹی مجنو راستے کے اندر مل جاتا تھا اور وہ دودھ پی جاتا تھا۔ لیلا پریشان ہوئی، آخر کیا بات ہے؟ مجنو کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہ پریشان ہوئی اور اس نے بطور امتحان کے اپنے خادم کو ایک چھری اور گلاس دے کر بھیجا اور اس سے کہا اس دفعہ اس کے مجنو سے کہنا اس کی لیلا کو بہت شدید مرض لاحق ہے اور حکیم نے بطور دوا کے مجنو کے خون کو تجویز کیا ہے۔ تو جیسے ہی لیلا کا خادم وہ چھری اور گلاس لے کر اس بناوٹی مجنو کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بناوٹی مجنو کو کہتا ہے کہ آپ کی لیلا کو آپ کے خون کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خون وہ پیتی ہے تو اس وقت وہ بچتی ہے، وگرنہ وہ مر جائے گی۔ جب اس بناوٹی مجنو نے یہ بات سنی تو اس نے کہا ارے صاحب، میں تو دودھ پینے والا مجنو ہوں، خون دینے والا مجنو نہیں ہوں۔ اگر خون دینے والا مجنو آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو آگے جنگل کے اندر ملے گا۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد لیلا کا خادم آگے جنگل میں جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اصلی مجنو جنگل کے اندر بیٹھا ہے، بہت برا حال ہے اور لیلا کو زور زور سے پکار رہا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی لیلا کا خادم مجنو کے پاس پہنچتا ہے اور مجنو سے کہتا ہے آپ کی لیلا کو آپ کے خون کی اشد ضرورت ہے، حکیم نے بطور دوا کے آپ کا خون تجویز کیا ہے، اگر آپ کی لیلا آپ کا خون پیتی ہے تو وہ بچتی ہے، وہ صحت یاب ہوتی ہے، وگرنہ وہ مر جائے گی۔ تو جب مجنو نے اس بات کو سنا تو اس نے فوراً چاقو کو اپنے بدن پر مارا، لیکن اس کے بدن کے اندر خون تھا ہی نہیں، بدن سے خون نہیں نکلتا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی لیلا کی یاد کے اندر اس کا خون سوکھ چکا تھا، اس کا خون ختم ہو چکا تھا۔ تو اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا لیلا کی راہ میں جان کو خطرہ ہے، شرط یہ ہے کہ تم مجنو بن جائے۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے راستے کا اصلی مجنو بننا پڑے گا۔ ہمیں بھی ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا جن کے پاس اللہ رب العزت کی حقیقی محبت موجود ہے۔ ان کے پاس ہمیں بیٹھنا ہوگا، ان کی مجلسوں کے اندر ہمیں جانا ہوگا اور ان جعل سازوں سے، ان شعبدہ بازوں سے ہمیں دور رہنا ہوگا جنہوں نے ہمارے دین اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، ہماری دینی شخصیات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ان سے ہمیں کوسوں دور رہنا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو جس شخص کے چہرے کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی یاد آ جائے، جس شخص کے اعمال سے، جس کے کردار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ظاہر ہو، تو سمجھ لو یہی آپ کا مسیحا ہے، یہی آپ کو نجات دلانے والا ہے، یہی ہے وہ جو آپ کی کشتی کو کنارے پر لگانے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دے دو، اسی کو تھما دو اپنا ہاتھ اور اسی کے راستے پر چل پڑو۔ اور جن کے چہرے کو دیکھ کر
آپ کو اللہ رب العزت کی یاد نہیں آتی، جن کے اعمال سے، جن کے کردار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ظاہر نہیں ہوتا، تو سمجھ لو یہ آپ کا مسیحا نہیں ہے، یہ آپ کو نجات دلانے والا نہیں ہے، یہ ایسا شخص نہیں ہے جو آپ کی کشتی کو کنارے پر لگا دے۔ یہ جعل ساز ہے، یہ شعبدہ باز ہے۔ اور اصلی اور نقلی کا اصل فرق یہ ہے، اللہ کا جو اصل ولی ہوگا وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا تو میں آپ کو کرامات دکھاتا ہوں، میں آپ کو اپنی کرامتوں کے نمونے دکھاتا ہوں، میں آپ کو ایسا ایسا کر کے دکھاتا ہوں، ایسا وہ کبھی نہیں کہے گا، بلکہ ان لوگوں سے اللہ رب العزت کی کرامات ظاہر ہو جاتی ہیں